بٹی صاحب، مساق جمہوریت میں ایک اور چیز بھی رہ گئی تھی، ان کی ننھی منی خواہشیں ہیں، وہ یہ تھا کہ ISI MI سیکورٹی ایجنسیز، آرمی، ان سب کو متعلقہ وزارتوں کے نیچے لایا جائے اور ان کا جو بجٹ ہے وہ کیا کہنا چاہیے DCC ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ وہ اپروو کرے، اس کے سامنے رکھیں تاکہ دنیا بھر کی کوئی ایک ریاست بھی بٹی صاحب مجھے بتا دیں کہ جس کا دفاعی بجٹ اور خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا بجٹ اس طریقے سے ڈسکس ہوتا ہو کسی فورم پہ جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں۔ یہ بیرونی ایجنڈا ہے، ہمارا لوکل ایجنڈا نہیں ہے، بیرونی ایجنڈا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جو عالمی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ذرا پتہ تو کریں کہ ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک تو یہ تھا، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا آرٹیکل 32 سول ملٹری ریلیشنز کے نام سے انہوں نے انڈکٹ کیا۔ یہ خواہش بھی ابھی تک ان کی بھٹی صاحب پوری نہیں ہو سکی۔ آل انڈیمنٹیز، ہاں ایک اور بھی تھا کہ جتنی بھی فوجی ادوار کے بعد فوجی جرنیلوں کے، حکمرانوں کے قوانین اور ان کے آرڈر تھے، ان کو جو پارلیمنٹ نے انڈیمنٹیز دیں ان کو ریویو کریں گے، لیکن انہوں نے صرف ان انڈیمنٹیز کو ریویو کیا جس میں ان کا اپنا فائدہ تھا، جس میں ان کا نقصان تھا اس کی کسی بھی ایکٹ کو نہیں چھیڑا۔ تو ڈیفنس بجٹ شیل بی پلیسڈ بیفور دا پارلیمنٹ فار ڈیبیٹ اینڈ اپروول، یہ بھی ان کی ایک ننھی منی خواہش ہے کہ جناب ہمیں بتائیں کہ دفاعی بجٹ کبھی بھی اوپن فورم پہ ڈسکس نہیں ہوا۔ یہ ان کی ایک اور، یہ بھی ایک باہر کے مناظر ہیں۔ یہ تھا مساق جمہوریت۔ بٹی صاحب بتائیں یہ اچھا صابر صاحب، مجھے عرض کرنے دیں، میں نے سنا ہے آپ صاحب علم ہے، جس ملک کی فوج خدا نہ خواستہ کمزور ہو، محافظ کمزور ہو، وہاں دشمن ملک کی فوجیں آ جاتی ہیں، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ بالکل یہ میری انفارمیشن ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی دور میں بھی ISI کو نیچے لگانے کی کوشش کی گئی، یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ صحیح سر، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ نواز شریف دور میں بھی فوج کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی ادارے کو، یہ سچ ہے کہ غلط ہے؟ بٹی صاحب صرف نیچے نہیں، یہ فوج کو، افواج پاکستان کو گندا کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ گندا کمزور، اللہ معاف کرے، یہ کیا کریں گے گندا؟ ان کا اپنا گند اتنا ہے کہ یہ فوج کی صاف وردی پر نہیں لگ سکتا، شہیدوں کی فوج پر سیاست کچھ لوگوں کا گند نہیں لگ سکتا۔ اچھا اب میری آج سن لیں، اب یہ کس فوج اور کس ISI کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں؟ 15-20 دن پہلے پاکستان حالت جنگ میں تھا، راؤ کا کبھی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا بٹی صاحب، اچھا کلبھوشن کا نام ہی پان لیتے کھا رہے ہیں، میں نے پوچھا آپ پان کھا رہے ہیں، 15-20 دن پہلے حالت جنگ میں تھا پاکستان، بھارت کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ جنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ بالکل تھا، ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ 2 ممالک بھی تھے، بالکل ہیں جناب، ابھی دشمن بھی، ملک۔ یس آف کورس۔ تو اللہ نہ کرے یہ لوگ جو سیاستدانوں کے آپ بات کہہ رہے ہیں مذاق جمہوریت کے نام فوج کو کمزور کرنا، اگر وہ پاک فوج کمزور ہو گئی ہوتی، آج میں، آپ اور 20 کروڑ عوام کسی ہندو بنیے کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ تو یہ آپ کے ادارے کو نہیں کمزور کرنا چاہ رہے، آپ کے ملک کا مستقبل، ہماری نئی نسلوں کا مستقبل داؤ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایجنڈا کسی سیاستدان کا نہیں ہو سکتا۔ میرے سیاستدان محب وطن ہے، یہ اسرائیل کا ہو تو مجھے اچھا لگے، ان کی خواہش ہے، بھارت کا ہو تو اچھا لگے۔ تو لہذا سیاستدانوں کو چاہیے جمہوریت کو مضبوط کرے، عوام کی خدمت کے ذریعے، پاکستان کو نہ کرے، بس فوج کو نہ کرے۔ فوج کے مشرف سے اعتراض ہے، 100 دفعہ کریں اس پہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔